عورت بغیر خاوند کی اجازت کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. نفلی روزہ ہو تو پھر اجازت ضروری ہے، فرضی روزے میں اجازت ضروری نہیں ہو. اس کی وجہ ہے نا کہ بھی اگر خاوند کو دن میں خواہش ہو کہ مجھے روزہ ہے تو اس لیے پوچھ لینا چاہیے. میری آنٹی نے عمرہ کیا، گھر پہنچ کے احرام کھول دیا، بعد میں یاد آیا کہ بال نہیں کٹائے، 2 منٹ کے بعد کاٹ لیے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. ایک بچی ہے 2 مہینے کی، اس کو ہم نے ساتھ رکھ کے عمرہ کرا، اس کے بال کاٹنے ضروری نہیں ہے، اس پر تو کوئی احکام فرض ہی نہیں ہے، وہ چھوٹی بچی ہے. اگر آپ گروپ کے ساتھ طائف جا رہی ہیں اور ایام حیض ہیں تو احرام تو ایام حیض میں بھی باندھا جا سکتا ہے. واپسی پہ نیت کر لیں، آپ کو میقات کا عمرہ مفت میں مل جائے گا. نیت کر کے آ جائیں، ہوٹل میں بیٹھی رہیں، جب پاک ہوں غسل کر کے عمرہ کر لیں. میری بیوی میرے ساتھ خوش اخلاق نہیں ہے، اس کے لیے آپ دوسری شادی کر لیں، اخلاق دونوں کا ٹھیک ہو جائیں گے. طلاق کے بعد اگر دوبارہ حلالے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی سے شادی کرے اور وہ شادی کے بعد وہ مرد اس کے ساتھ باقاعدہ مجامعت کرے، پھر اپنے منشے سے طلاق دے. یہ نہیں کہ کرائے کے لیے ایک رات کے لیے ایک گھوڑا خرید لیا جائے اور صبح وہ طلاق دے دے. اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس قسم کا حلالہ کرانے والے پر اللہ کی لعنت. وہ یہ ہے اپنی منشے سے شادی کرے. اچھا شادی کی، وہ دوسرا خاوند مر گیا، اب پہلے کے لیے حلال ہو گئی. یا شادی کی 2 مہینے 4 مہینے سال کے بعد نے طلاق دے دی، اب پہلے کے لیے حلال ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ صرف حلال کرنے کے لیے آدمی ایک رات کے لیے کسی کو خریدے. میری بیوی صفا مروہ کرتے ہوئے اس پر جن کا سایہ آ گیا، کوئی بات نہیں، جب صفا مروہ دوڑ رہی ہے اس کی برکت سے جن بھاگ جائے گا، فکر نہ کرے. ایک آدمی غسل جنابت کر رہا ہے، استنجا کیا، وضو نہیں کیا، غسل کیا نہیں، جب تک وضو نہیں کرے گا تو وضو نہیں ہوگا. اور غسل کے لیے بھی ضروری ہے کہ باقاعدہ کلی کرے، ناک میں پانی دے، غرارے کرے، پھر اس کے بعد غسل کرے. رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں. خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، لا حول پڑھ لیا کریں، کسی کو بتایا نہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب آپ بتائیں گے تو پھر نقصان ہوتا ہے. جب بھی کوئی برا خواب ہو تو اپنے بائیں طرف تھوک دیں 3 دفعہ اور پڑھنے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کسی بندے کو خون کی ضرورت ہو، اس کو خون دیا جائے، وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے. خون دینے سے دینے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس کو دیں گے اس کی بھی زندگی بچ جائے گی. تو اس لیے وہ تو جائز ہے، لیکن اپنے اعضاء کاٹ کے دینا جائز نہیں ہے. کہتے جی کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور وہاں صابن، شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ جو ہیں اس میں خنزیر، سور کی چربی استعمال ہوتی ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں سور کی چربی ہے تو وہ استعمال نہ کریں. ایک محض خیال، اس خیال میں نہ رہیں. اور بہرحال وہ سارے صابنوں میں تو نہیں ہوگی، نہ سارے شیمپو میں ہوگی، ایسے بھی تو ہوں گے نا جن چیزوں سے پاک ہوں، آپ وہ استعمال کیا کریں اگر آپ کو یقین ہے. ایک بات یہ ہے کہ یہ جتنے ملک ہیں نا، یورپین کنٹریز ہیں، کوئی بھی ہو، یہ کافر جو ہے نا یہ تجارت میں بڑا ایماندار ہے لیکن سیاست میں بڑا بے ایمان. تجارت میں وہ جھوٹ نہیں بولتے. اگر اس میں خنزیر کی چربی ہوگی وہ لکھ دیں گے اس کے اوپر کہ اس میں ہے، ورنہ نہیں ہو. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، کوئی بھی چیز ہو واضح کر دیں گے، اوپر لکھ دیں گے. بہرحال بچنے کی کوشش کرو اگر واقعی اس میں سور کی چربی ہے تو. کہتے ہیں کہ جی دریا ہے یا تالاب ہے، اس میں مچھلی خود مر جائے وہ حرام ہے. اگر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ الٹی ہو کے بیچاری تیرتی رہتی ہے تو وہ حرام ہے. اگر ہم نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، پھر چاشت کی نماز الگ ہے، اشراق کی الگ ہے. اشراق بھی پڑھا کریں، چاشت بھی پڑھا کریں، جتنا اللہ توفیق دے وہ پڑھ لیا کریں. ہمارے ساتھ کمرے میں 3 مسلمان ہیں اور 3 ہندو ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں. 2 مسلمان تو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے لیے کہتا ہوں، نہیں پڑھتے. ہم سب مل کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. بہرحال کھانا تو آپ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں. اگر آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو نصیحت کون کرے گا؟
آپ لگے رہیں، ایک نہ ایک دن حق کی بات جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے۔ لیکن نا ایک ایک قطرہ اگر پانی کا پتھر پہ گرے اس میں بھی سوراخ کر جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان پر بھی اللہ کی رحمت سے اثر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے کسی شہر میں ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے تو حی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے جو لوگ ہیں نا، جن کی گاڑیاں بھی شام کو پھرتی ہیں نماز، ان کو بتا دیں، وہ انشاءاللہ ایک رات میں ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ صبح انشاءاللہ وہ تہجد بھی پڑھیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے اور رات کو الٹا لٹکائیں گے اور صبح کو چھوڑ دیں گے۔ کسی گونگا کسائی، اچھا گونگا ہے تو کیا ہے؟ مسلمان تو ہے نا، دل میں تو بسم اللہ پڑھتا ہے نا، کوئی اس کا ذکر ٹھیک ہے۔ میزان بینک والے عمرہ کرواتے ہیں، قسطوں میں آپ کو 30% ایڈوانس دینا پڑتا، مجھے نہیں پتا، بہرحال میں نے سنا یہی ہے کہ میزان بینک جو ہے ان کی ساری پالیسیاں تقریباً اسلامی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ابھی ہیں ان میں، لیکن 80% وہ اسلامی اصولوں پہ چلتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں جنات ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے گھر کے اکثر بندے بیمار رہتے ہیں، کبھی بچے کبھی بڑے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں نے ایک فرض کر لیا ہے کہ کوئی پریشانی ہو تو جنات، اور یہ جنات صرف مسلمانوں کے گھر میں آتے ہیں، انگریزوں کے گھر میں نہیں جاتے، یہ ایک تو فرضی بات ہے۔ ایک اگر حقیقتاً جنات ہیں تو سورۃ البقرہ سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھو اور ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر لو، وہی پانی پیو اور گھر میں بھی چھڑکو، اگر واقعی جنات ہیں تو نکل جائیں گے۔ عورت نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھے، کہتے جی آدمی نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی نے ایک شرط رکھی کہ 5 سال تک پہلی بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے، اور 5 سال تک انشاءاللہ ویسے تمہیں وہ ختم کر دے گی، بس جانے کے قابل ہی نہیں رہو۔ یہ شرط کیسی شرط؟ اسلام کے خلاف ہے، بالکل نہ مانے اس کی شرط۔ بلکہ جب دوسری شادی کرے اگر وہ کنواری ہے تو 7 راتیں اس کے پاس رہیں، پہلی کے پاس نہ جائیں، 7 راتیں گزارنے کے بعد پھر انصاف شروع کریں، 1 رات ادھر اور 1 رات ادھر۔ یہ کیا شرط ہے کہ 5 سال؟ جب 5 سال اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو میری بیوی وہ کیوں رہے گی وہ بیوی؟ میرا دل جہاد کے لیے تڑپ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے، لیکن جہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آج کل ہر مسلمان ڈنڈا اٹھا کے بھاگ پڑے، اب ڈنڈے سے جہاد نہیں ہوتا۔ آج کل تو احوال ایسے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہزاروں میل دور سے بیٹھ کے ایک راکٹ مارتے ہیں اور علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں ہمارا ڈنڈے سے جہاد نہیں چلے گا۔ اس لیے بلا وجہ اس تڑپ پر اللہ تمہیں ثواب دیں گے۔ علم ہے جب اس کو ہم امامت کے لیے کھڑا کرتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے بیچارہ، آواز نہیں نکلتی، اس کو کھڑا نہ کرو، پہلے دوسرے کمرے میں 1-2 آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھو تاکہ اس کا حجاب اتر جائے، پھر اس کو امام بناؤ۔